حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، حکومت کی ٹانگیں کانپ بھی رہی ہیں، حکومت بے انتہا پریشان بھی ہے۔ نہ طوفان، نہ آندھی اور نہ ہی پولیس اور نہ ہی حکومت کی چالاکیاں کوئی بھی کپتان کو نہ روک سکا۔ میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ یہیں پر ہے۔ آپ بس 3-4 سال کے لیے اپنی زبان بندی کر لیں۔ آج بڑی اہم اور تیز خبریں ہیں۔ نیا پلان تیار ہو گیا ہے کپتان کے خلاف، کس طرح یہ بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج بڑی اہم اور تیز خبریں ہیں۔ کپتان لاہور پہنچ گیا۔ کپتان کو اسلام آباد میں گرفتار کرنے کی سازش تم توڑ گئی۔ کپتان نہ طوفان، نہ آندھی اور نہ ہی پولیس اور نہ ہی حکومت کی چالاکیاں کوئی بھی کپتان کو نہ روک سکا۔ کپتان اسلام آباد سے لاہور پہنچ گیا۔ آج آپ کو میں 3 بڑی خبریں دینے جا رہا ہوں، ایسی خبریں جس کے بعد آپ کو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے سب پتہ چل جائے گا۔ پہلی خبر ہے، زمان پارک میں اہم ترین رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ زمان پارک کون رہتا ہے؟ زمان پارک میں کون ہے؟ زمان پارک میں کپتان کی رہائش گاہ۔ کپتان کے ساتھ کچھ رابطے بنی گالا میں۔ اب کپتان لاہور پہنچ گیا اور کپتان کے ساتھ رابطے شروع ہو گئے ہیں زمان پارک میں۔ کس طرح یہ بتاؤں گا، انتظار کیجئے، پوری آج ولاگ سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ دوسرا، حکومت کی ایک بہت بڑی سازش ناکام ہوگی۔ سازش ناکام ہونے کے بعد حکومت کا کیا خیال ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ نیا پلان تیار ہو گیا ہے کپتان کے خلاف۔ وہ نیا پلان کیا ہے، کون تیار کر رہا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ زمان پارک میں اہم ترین رابطے۔ کپتان کو ہر صورت میں اسلام آباد روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک پلاننگ تھی، پلاننگ یہ تھی کہ کسی صورت میں بھی کپتان اسلام آباد سے باہر نہ نکلے۔ کپتان کو اتنے مقدمات میں الجھا دیا جائے، اتنے مقدمات میں پھنسا دیا جائے کہ کپتان کسی صورت میں بھی اسلام آباد سے باہر نہ نکل سکے اور پنجاب کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ، یہ اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ جوڑ توڑ کرے۔ اور کپتان چونکہ انہیں ڈر ہے کہ کپتان جس دن سے پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اس دن سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ حکومت کی ٹانگیں کانپ بھی رہی ہیں، حکومت بے انتہا پریشان بھی ہے، کیونکہ حکومت نے اپنا پورا زور لگا کر بھی 5% بھی کپتان کے ٹکٹ ہولڈرز کو نہیں توڑ سکے۔ اب کپتان نے کسی کو نہ بتایا کہ میں لاہور آ رہا ہوں، بلکہ آپ کو مزے والی بات بتاتے ہیں۔ کپتان جب بنی گالا سے لاہور کے لیے نکلتا ہے، کپتان کو کہا جاتا ہے کہ ویدر خراب ہے۔ کپتان کو کہا جاتا ہے کہ کسی صورت میں آپ نہ جائیں، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کپتان مسکراتا ہوا کہتا ہے، ویدر خراب ہو، ویدر ٹھیک ہو، میری منزل کے راستے میں نہ طوفان آ سکتا ہے، نہ پولیس آ سکتی ہے اور نہ ہی حکومت کی کوئی اور چیز۔ کپتان چل پڑتا ہے۔ آپ کو ایک فوٹیج دکھاتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں اس فوٹیج میں کس قدر طوفان ہے اور کپتان کس قدر اس طوفان میں بھی چلتا ہوا لاہور پہنچ گیا۔ کپتان کے لاہور پہنچنے کے فوری بعد اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ کپتان کے ساتھ اہم ترین رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زمان پارک میں کئی اہم ترین افراد آئے، کپتان کے ساتھ میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے حوالے سے کپتان جانتا ہے یا وہ کپتان کو ملنے والے جانتے ہیں۔ کپتان کے گھر کے باہر کھڑے وہ تمام کے تمام لوگ جو کپتان کو ملنے کے لیے آنے والے ہر شخص کو روکتے، پوچھتے، گرفتار کرتے، گاڑی کا نمبر نوٹ کرتے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اب جو کپتان کو ملنے آئے ہیں
ان کی گاڑی کا نمبر، ان کا نام پوچھ سکیں، تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کون کس کو ملنے آیا ہے۔ ایک اور کوشش ہو رہی تھی کسی طریقے سے۔ اب آپ کو دوسری خبر دیتے ہیں کہ حکومت کی سازش ناکام کس طرح ہوگی۔ یہ بڑی اہم ترین خبر ہے۔ پہلے والی میں نے آپ کو زمان پارک میں رابطے کسی کے علم میں نہیں تھا، آپ دوسری خبر بتائیں کہ حکومت کی ایک سازش اور ناکام ہو۔ سازش یہ، حکومت نے سازش یہ تیار کر رکھی تھی کہ کپتان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، کپتان کو اتنا مجبور کر دیا جائے، جس طرح کپتان سے سوال کیا گیا ایک صحافی نے کہ آپ پاکستان سے باہر کیوں نہیں چلے جاتے، تو کپتان نے کہا کہ نہ تو میری باہر کوئی جائیداد ہے، نہ میرے باہر محلات ہیں، اور نہ ہی میں پاکستان سے باہر جاؤں گا۔ میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ یہیں پر ہے، اور کپتان نے باہر نہیں کیا۔ حکومت کی سازش یہ تھی، حکومت نے کچھ لوگوں کو کپتان کے پاس بھیجا، یعنی کپتان کے پاس نہیں، کپتان کے قریبی ترین ساتھیوں کے پاس بھیجا۔ انہیں کہا گیا آپ کی فیملی جس کو آپ ریکمینڈ کریں گے وہ تمام کے باہر جانے کی ہم بالکل کوشش بھی کروائیں گے اور رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ آپ اس پر راضی ہو جائیں، صرف ایک الیکشن آپ یہاں پر نہ ہو، آپ کی جماعت الیکشن لڑیں، آپ بس 3-4 سال کے لیے اپنی زبان بندی کر لیں۔ یعنی کپتان کی زبان بندی کا ایک پلان بنا تھا، لیکن وہ بھی کپتان ہے، وہ بھی عمران خان ہے جو 200 سے زائد مقدمات کا سامنا کر رہا ہے۔ کپتان نے واضح طور پر انکار کر دیا اور یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ کی یہ سازش، جو پیغام لے کے اسے یہ کہا کہ یہ سازش حکومت جو تیار کر رہی ہے کہ میں ایک دفعہ باہر چلا گیا تو یہ میرے پہ اتنے الزامات اور پوری پارٹی کو ہائی جیک کر لیں گے، لیکن میں کسی صورت میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اور اس طرح حکومت کی 5ویں دفعہ یہ سازش ناکام ہو گئی۔ اب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ حکومت ایک نیا پلان بنا رہی ہے۔ نیا پلان، ہر صورت میں حکومت اپنے اقتدار کے دوران ہی کپتان کے خلاف ایک ایسا پلان تیار کر رہی ہے کہ کپتان کو توشہ خانہ کیس میں سزا دی جائے۔ میرے پاس تو بہت سی اس معاملے پہ اہم ترین اطلاع ہے، بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے بعد چیخو پکار شروع ہو جائے گی، لیکن کپتان کے خلاف حکومت کا یہ پلان کامیاب ہوتا ہے یا ناکام، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔